شوگر کا علاج صرف 2 ماہ کریں، اس کے بعد جو مرضی کھائیں۔ السلام علیکم، میں حکیم ڈاکٹر مشتاق قمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ڈائبٹیز، شوگر کا علاج۔ اب ڈائبٹیز کے متعلق بہت سے آپ کو علاج ملیں گے، میری بھی ایک ویڈیو ڈائبٹیز کے متعلق ہے جو ایک کمپلیٹ لیکچر ہے۔ اس کے علاج کی غرض سے اس میں کون کون سی ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں کہ جو اس کو مکمل طور پر نارمل کر دے ہمیشہ کے لیے۔ تو ایسی ادویات کون کون سی ہیں، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے استعمال ہوتی ہیں، تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ العزیز آج آپ کو میں اس ویڈیو میں دوں گا۔ اس میں جو چیزیں درکار ہوں گی، سب سے پہلے سرکہ جامن۔ سرکہ جامن خانہ ساز۔ اب یہ سرکہ جامن آپ نے خود بنانا ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سرکہ جامن جو ہم نے خود بنایا ہے، یہ سرکہ جامن ہے، یہ خود بنانا ہے سرکہ جامن۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو چیزیں شامل ہوں گی، اس میں اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر، اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر 250 گرام، اندرجو تلخ 250 گرام، اس کے علاوہ گڑ مار 250 گرام، جامن کی گٹھلی 250 گرام، شہم ہنزل 250 گرام۔ اب یہ شہم ہنزل کا شہم اس میں شامل کرنا ہے، ہنزل کا تخم شامل نہیں کرنا۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس میں شہم شامل کرنا ہے، تخم شامل نہیں کرنا۔ تو شہم ہنزل 250 گرام۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ کا لبلبا، اگر کسی کا لبلبا 95% یعنی کہ 95% اگر کسی کا لبلبا کام نہیں کرتا، تو اس صورت میں بھی یہ آپ کا کام کرے گا نسخہ۔ اگر 100% بھی لبلبا کام نہیں کرتا تو بھی یہ آپ کا نسخہ کام کرے گا۔ اب اس میں جب لبلبے کو ہم ایکٹیو کرتے ہیں تو اس کو بنانے کے پہلے میں آپ کو دوا بنانے کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ دوا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سرکہ جامن کے علاوہ باقی جو 5 چیزیں ہیں، جس میں اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر، یہ آپ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ پھر بعد میں یہ کومنٹس آتے ہیں یا میسیجز آتے ہیں یا کالیں آتی ہیں کہ سر یہ آپ نے کیا بتایا تھا۔ حالانکہ وہی چیز میں آپ کو بار بار ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر 250 گرام، اندرجو تلخ 250 گرام، جامن کی گٹھلی 250 گرام، گڑ مار 250 گرام، شہم ہنزل 250 گرام۔ اب یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ 5 چیزوں کو صفوف بنائیں، باریک صفوف بنا کر پھر اس کے بعد آپ نے سرکہ جامن 3 لیٹر، یہ آپ کا جو درکار ہوگا وہ درکار ہوگا 3 لیٹر۔ تو یہ 3 لیٹر سرکہ جامن آپ نے لیا اور جو آپ نے صفوف بنایا۔ اب طریقہ کار دیکھیں، یہ صفوف ہے۔ اب اس صفوف کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے صفوف کیا، صفوف کرنے کے بعد سرکہ جامن، وہ یہاں تک آپ نے سرکہ جامن بھر دیا۔ بھرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں، مکس کرنے کے بعد اس کو خشک کرنے کے لیے رکھ دیں۔ جب یہ بالکل سائے میں خشک ہو جائے، پھر اس کے بعد جو باقی آپ کا بقایا سرکہ جامن بچ گیا 3 لیٹر سے، وہ دوبارہ سے ڈالنا ہے، ایک بار خشک کر کے پھر دوبارہ ڈالنا ہے۔ پھر اگر 6 بار بھی آپ کا سرکہ جامن استعمال ہوتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن 3 لیٹر سرکہ جامن آپ نے اس کے اندر سائے میں خشک کرنا ہے۔ سائے میں خشک کرنے کے بعد پھر آپ نے جب یہ خشک ہو جائے مکمل، اب یہ مکمل خشک شدہ ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساخت ہے اس کی خشک شدہ کی، تو یہ آپ نے بالکل خشک کرنا ہے۔ خشک کرنے کے بعد 250 ملی گرام کے کیپسول، یعنی کہ یہ کیپسول آپ نے بھر لینے ہیں۔ 250 ملی گرام کے کیپسول، خالی کیپسول آپ کو بازار سے آرام سے مل جاتے ہیں، تو یہ آپ بھر لیں۔ بھرنے کے بعد اگر کوئی انسولین نہیں لیتا، کوئی مریض انسولین نہیں لیتا، تو اس کے لیے یہ 1 کیپسول دن میں 1 بار خالی پیٹ نہار منہ کھا لیں، کافی ہے۔ اور اس کا اگر کوئی یہ مثال کے طور پر انسولین لیتا ہے تو انسولین کی صورت میں یہ 1 کے بجائے 2 کیپسول، 1 صبح 1 شام کو 2 کیپسول۔ اور اس کا اگر مکمل علاج ہے
تو مکمل علاج، صرف 2 ماہ علاج کریں شوگر کا، اس کے بعد جو مرضی کھائیں۔ تو یہ 2 ماہ آپ اس کا مکمل علاج کریں، 2 ماہ کے بعد جو مرضی آپ شوگر کی کوئی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 مہینے کے بعد احتیاط کرنا چاہتے ہیں، بہت بہتر ہے احتیاط۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر شوگر نہیں ہے تو آپ جو ہے بس زردے کے اوپر ٹوٹ پڑیں یا مٹھائیوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں، ایسا نہیں ہے۔ جو حسب ضرورت ہو، حسب ضرورت آپ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز شوگر نہیں ہوگی دوبارہ سے۔ ہاں یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ جو 2 ماہ ہے، 2 ماہ کے دوران، کیونکہ 2 ماہ میں آپ کا لبا پورا 100% ایکٹیو ہونا ہے، تو اس صورت میں آپ 2 ماہ کے لیے ایک تو کم از کم بھی 1 کلومیٹر کم از کم بھی تیز واکنگ کریں۔ 1 کلومیٹر یعنی کہ آپ نے 1 کلومیٹر گئے آئے تو یہ آپ کا واکنگ آپ کی ہو گئی۔ یا اگر اس طرح آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ آپ تیز واکنگ کریں، ہلکے نہیں، تیز واکنگ کریں، تاکہ آپ کے تھوڑے پسینے نکلنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کیونکہ شفا من جانب اللہ، شفا اللہ نے دینی ہے، یہ میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، نہ تو میں نے شفا دینی ہے نہ میری اس دوا نے شفا دینی ہے۔ شفا من جانب اللہ، شفا اللہ نے دینی ہے، یہ دوا صرف ایک سبب ہے، کیونکہ یہ بہت سے ایسے سینکڑوں مریض ہیں میرے کہ جن کے لیے یہ میں نے دوا جن کو استعمال کروا چکا ہوں۔ ابھی بھی یہ دوا کچھ ایسے اتباع حضرات ہیں کہ جن کے فرمائش پر، یعنی کہ جن کے آرڈر تھے، ان کے لیے یہ میں نے دوا تیار کی ہے جو ان کو میں نے بھیجنی ہے۔ باقی اگر کوئی اتباع حضرات دوا یہ خود بنانا چاہتے ہیں بہت بہتر ہے، خود بنائیں۔ اگر کوئی بنوانا چاہتے ہیں تو بنا کر بھی دے دیں گے، اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ تو یہ شوگر کی جو دوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس کا علاج بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اس کا پرہیز اور احتیاط۔ پرہیز اس کا یہ ہے کہ اگر جب تک آپ کی دوا چلتی ہے اس وقت تک آپ کوشش کریں کہ میٹھے سے تھوڑا سا پرہیز کریں۔ ایک اور چیز میں یہاں پر واضح کر دوں کہ اگر کسی کی شوگر 450 500 بھی ہو جاتی ہے فار ایگزامپل، تو اس صورت میں بھی آپ صرف یہ ایک کیپسول اس کو نیار منہ کھلا دیں اور 1 گھنٹے کے بعد آپ اس کی شوگر چیک کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو نمایاں آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ کس حد تک اس نے اس شوگر کو کم کر دیا۔ دوسرا، اس کے علاوہ اگر آپ یہ ادویات استعمال کر رہے ہیں تو جب تک آپ یہ ادویات استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ 2 مہینے کا میعاد ہے، تو 2 مہینے تک آپ کوشش کریں کہ ایک تو آپ ورزش کرتے رہیں اور میٹھے سے تھوڑا سا پرہیز کریں۔ میٹھا آپ کھائیں لیکن نارمل، جیسے چائے ہے آپ چائے پی لیں، لیکن نارمل میٹھے سے، ایسا نہیں کہ آپ جو ہے اس کے مثال کے طور پر اگر آپ نے 1 ٹی اسپون کے بجائے 2 ٹی اسپون آپ نے 1 کپ میں ڈال دیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا نارمل کر لیں، اس کے بعد 2 مہینے گزر جائیں پھر آپ جو مرضی کھائیں، کیونکہ پھر آپ کا لبا ایکٹیو ہے، وہ آپ کی شوگر کو کمپلیٹلی کنٹرول کرتا ہے۔ جب وہ آپ کی شوگر کو لبا کمپلیٹلی کنٹرول کرے گا تو اس صورت میں پھر آپ کو یہ نہ دوا کھانے کی ضرورت ہے نہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، پھر صرف احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور احتیاط کریں، ورزش کریں۔ ایک چیز ضرور ہے کہ مجھ حقیر و فقیر کو اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھا۔